السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں، سلسلہ احادیث شہر اللہ المحرم کے اس دوسرے حلقے میں آئیے ہم دنیا کی لالچ سے بچنے کی ترغیب کے سلسلے میں حدیث، اس کا ترجمہ اور اس سے متعلق مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه قال اخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منکبی فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں اجنبی کی مانند رہو یا مسافر کے مانند رہو۔ دنیا میں اجنبی یا مسافر کے مانند رہو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ جب تم شام کر لو تو صبح ہونے کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ اپنی صحت کے دنوں میں بیماری کے دنوں کی تیاری کر لو اور زندگی میں موت کی تیاری کر لو۔ اس حدیث کی تخریج امام بخاری رحمہ اللہ نے کی ہے۔ یہ حدیث اوقات کو غنیمت جاننے کے وجوب پر دلیل ہے۔ اس میں دنیا کی لالچ سے بچنے کی تلقین بھی کی گئی ہے اور توبہ و موت کی تیاری کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث آخرت کی تیاری پر ابھارنے اور دنیا کی رائیوں سے دھوکہ نہ کھانے کے بارے میں سب سے اہم حدیث ہے۔ بئی طور کی دنیا فانی ہے، بئی طور کی دنیا فانی ہے۔ انسان چاہے جتنی لمبی عمر پالے، یہ صرف گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں ہے، قیام کی جگہ نہیں ہے، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہی اصل حقیقت ہے۔ ہم یہی نظام ہر دن اور رات دیکھتے ہیں، ہر گھڑی ہر لمحہ محسوس بھی کرتے ہیں۔ لہذا جب انسان کو اپنے آخری دن اور موت کے وقت کا پتہ نہیں تو اسے کوچ کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور مسافر کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ دنیا میں کھو جانا یا اسی کو اپنا دائمی ٹھکانہ اور ہمیشہ رہنے کی جگہ بنا لینا یا ہمیشگی کا تصور کر لینا، یہ بالکل درست نہیں۔ اس لیے ہم یہاں اتنی ہی تعلقات استوار کریں، ہم یہاں اتنا ہی تعلقات استوار کریں جس طرح ایک مسافر اپنے وطن سے دور دیار غیر میں رہ کر ہمیشہ اس راحت اور سکون سے الگ ہونے کی بابت سوچتا رہتا ہے۔ بس یہاں ہمیں اس مسافر کی طرح رہنا چاہیے جو دوران سفر اپنی تھوڑی چیزوں پر اکتفا کر لیتا ہے جو اسے اس کی منزل اور ہدف تک پہنچا دیں۔ یقیناً صحابی جلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصیحت سے علمی اور عملی طور پر استفادہ کیا اور اس سے درج ذیل 3 عظیم وصیتیں اخذ کی۔ پہلی وصیت، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ ترجمہ، جب تم شام کر لو تو صبح ہونے کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، جس کا معنی یہ ہوا کہ اس طرح سے مومن کو اس کی زندگی میں تمناؤں کو مختصر کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ لہذا اسے چاہیے کہ جب شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کرے، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ اس سے پہلے اس کا وقت اختتام پذیر ہو جائے گا۔ دوسری وصیت، وخذ من صحتک لمرضک۔ ترجمہ، اپنی صحت کے دنوں میں بیماری کے دنوں کی تیاری کر لو
یعنی تندرستی کے ایام کو غنیمت جانو، جس کا معنی یہ ہے کہ مومن کو صحت اور سلامتی کے اوقات کو بھلائی اور فرما برداری کے کام زیادہ سے زیادہ کر کے غنیمت جاننا چاہیے، قبل اس کے کہ اس کے اور نیک اعمال کے بیچ بیماری آ جائے، پھر وہ صیام و قیام اور دیگر اعمال سے بیماری، پریشانی یا کبر سنی کے سبب قاصر رہ جائے۔ تیسری وصیت وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی میں موت کی تیاری کر لو، جس کا معنی یہ ہے کہ مومن کو زندگی کے اوقات اور گھنٹوں کو زیادہ راہ جمع کرتے ہوئے غنیمت جاننا چاہیے اور کوتاہی کرنے سے بچنا چاہیے، تاکہ موت آ کر اس کے اور اعمال صالحہ کے مابین آڑ نہ بن جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، صحت و تندرستی اور خالی وقت۔ لہٰذا نئے سال کے استقبال کے وقت ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اوقات کو غنیمت جانیں اور مشغولیت، بیماری یا موت کے ہمارے اور نیک اعمال کے مابین آڑ بن جانے سے پہلے نیک اعمال میں پہل کریں۔ اے اللہ ہمیں باقی عمر سے استفادہ کی توفیق دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ بھلائی اور ثواب اکٹھا کرنے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو تمناؤں کے خواب سے بیدار کر دے، ہمیں کوچ کے قرب اور وقت کے مکمل ہونے کا شعور عطا کر، ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور اے اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔